السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے بیٹا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل سیاسی جلسوں کی رونق بڑھانے کے لیے لوگوں کو ونگار دہاڑ اور بریانی قورمہ میٹھے چاول کے لالچ سے لایا جا رہا ہے۔ اس کی مثالیں لاہور میں نون لیگ اور جہانیہ میں استحکام پاکستان پارٹی کے جلسے ہیں، مگر عمران خان کا توڑ نہیں ہو پا رہا۔ کیا ڈاکٹر صاحب یہ غلط روش نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بڑی اہم قسم کی ہے۔ پاکستان کی سیاست آلریڈی بڑی مہنگی اور تکلیف دہ ہو چکی ہے۔ اس کے اوپر شاید ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں ذکر کیا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے دور سے پہلے 85 کے الیکشن سے پہلے پاکستان میں سیاست بہت سستی تھی، لیکن اس میاں صاحب کی انٹروژن کے بعد اور یہ نون لیگ کا جب معاملہ بنا تو اس کے بعد پیسے کا جو داخلہ ہے، اور خاص طور پر جب یہ قومی صوبائی اسمبلی کے ممبرز کی جو گرانٹس مقرر کی گئی، اس نے پاکستان میں سیاست میں رشوت کو عام کیا، اور کرپشن جو ہے وہ آج اس لیول پر ہے کہ کوئی محکمہ بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے بیٹا، یہ بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ یہ اس سیاست کو اور گندا کرے گا۔ جب ایک آدمی آج کے دن میں جتنی مہنگائی ہے، تو اگر ایک آدمی کو لوگوں کو بلانے کے لیے اگر یہ والے جو ایک سائڈ پہ چار نظر نہیں آئیں گے اور دوسرا بھی اس کے مقابلے میں ایسا کرے گا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا خرچہ جو ہے سیاست کا بڑھ جائے گا، اور سیاست کس قدر مشکل ہو جائے گی، اور اس میں جو اچھے لوگ ہیں ان کا داخلہ بالکل ناممکن ہو جائے گا۔ اور یہی ہمارے پاس جو بدقسمتی سے جن لوگوں نے حرام سے کمایا ہے اور حرام طریقے سے وہ غلط طریقے سے وہ پیسے کو لے کر بلیک منی والے لوگ جو ہیں وہی آگے آئیں گے، اور ملک کا نظام اور خراب ہوتا جائے گا۔ جو آپ نے ذکر کیا ہے، بلا شبہ میری نظر سے بھی ایسی ویڈیوز گزری ہیں، میں نے دیکھی ہیں، جس میں میاں نواز شریف صاحب کے آپ جلسے دیکھ لیں کہ پہلا جلسہ جو مریم نواز کا تھا وہ انتہائی ناکام تھا، چند لوگ تھے، اور اتنی بڑی لیڈر کے ہوتے ہوئے وہاں پہ وہ اپنے کچھ لوگ بھی جمع نہ کر سکے۔ اس کے بعد جو ٹھوکر نیاز بے کا جلسہ تھا، وہاں پہ جس طرح سے وہ جیسے کوئی ولیمہ ہو رہا ہے اس طریقے سے دور دور کرسیاں اور کرسیوں پہ جھنڈے لگا کے، اور پھر وہاں پہ جس طرح وہ کھانوں کی ایک دن پہلے سے ہی جو ہے رونمائی ہونا شروع ہو گئی تھی کہ یہ بن رہا ہے، اور پھر اس طریقے سے وہ چیز پیش بھی کی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ کروڑوں روپے کا جو ہے اس دن کھانا پیش کیا گیا، اور لوگوں کو پھر بھی وہ اتنی تعداد میں جمع نہ کر سکے جس قدر انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ وہ صرف پریزنٹیشن تھی، دور لوگ جیم پیک لوگ نہیں تھے، دور دور ٹیبل لگے ہوئے تھے اور دور دور لوگوں کو بٹھایا گیا تھا تاکہ لگے کہ بہت زیادہ لوگ ہیں۔ اور یہی حکمت عملی جو ہے وہ مینار پاکستان کے جلسے میں بھی ہوئی، اور وہاں پر بھی یہ افواہیں اور ہوائیں اڑی کہ لوگوں کو دیہڑی پہ لایا گیا ہے، لوگوں کو کسی کو 5000 کوئی کہہ رہا تھا، کوئی 1000 کہہ رہا ہے، کوئی 2000 کہہ رہا تھا، تو یہ الزامات اس میں بھی عائد ہو رہے تھے۔ اور ابھی جو جہانیہ میں جو جلسہ ہوا ہے اس میں جو مختلف ویڈیوز ہمارے پاس آئی ہیں منظر عام پہ، ان میں پتہ چلتا ہے کہ 800 روپے 700 روپے لوگوں کو جو ہے وہ دینے کے وعدے پہ لایا گیا، خاص طور پر خواتین جو ہے ان کی طرف سے یہ کہا گیا، اور کھانے کا لالچ اور کھانے کے لیے ان لوگوں کو کہا گیا کہ ان کو دیا جائے گا۔ اور ایک ایسا بندہ بھی وہاں پہ ہمیں وہ خاتون نظر آئی جس کے خاوند اور بیٹے کو جو ہے وہ پولیس پکڑ کر لے گئی تھی، تو کہا گیا کہ پہلے تم یہ جلسے میں آؤ پھر ہم تمہارا وہ مسئلہ حل کریں گے۔ تو یہ بیٹا اتنی خطرناک چیزیں ہیں جو ابھی ہماری سیاست میں آ رہی ہیں۔ اگر پیسہ ووٹ جو ہے وہ پیسے سے بریانی کی پلیٹ سے اور قورمے کی پلیٹ سے اگر ہم خریدنے کی عادت پڑ گئی، تو جو ایک آدمی اس قابل ہے کہ وہ سیاست کو لیڈ کر سکے، لیکن اگر اس کے پاس پیسہ اتنا نہیں ہوگا تو وہ کیسے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکے گا۔ تو یہ دیہڑی والی سیاست جو ہے، اور یہ وگار جو ہے، کچھ لوگ ایسے وگار دوستو شاید آپ لوگوں کو اندازہ نہ ہو، وگار سے مراد ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو جو آپ بلاتے ہیں اور اس کو کام کرواتے ہیں اور اس کی مزدوری نہیں دیتے، صرف کھانا دیتے ہیں، تو یہ اسے وگار کہتے ہیں۔ تو یہ وگار جو ہے بنیادی طور پر آج کل جلسوں میں چل رہی ہے، اور کچھ لوگوں کی دیہڑی کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ ان کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں، اور اس طرح سے چکن قورمہ اور بریانی اور میٹھے چاولوں کا تو چرچا آلریڈی بہت ہو چکا ہے۔ تو خدا کے لیے ہماری مقتدرہ پاکستان الیکشن کمیشن جو ہے اس کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ وہ جلسے بلا شبہ ہوں، لیکن وہاں پہ یہ کھانوں کا اور یہ جو مہنگائی کا اور زور جو ہے بڑھا رہے ہیں، اور جو نیک نام لوگوں کے آنے کا راستہ بند کیا جا رہا ہے، اس کے لیے کوئی سخت قانون سازی کروائیں، اور ان چیزوں کے اوپر ان لوگوں کی جو ہے سرزنش کریں اور ان کو جیلوں میں ڈالیں جو اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں۔ اس سے سیاست میں اچھائی کی بجائے مزید برائی پیدا ہوگی،
اور پاکستان میں کرپشن کا لیول اور بڑھ جائے گا. تو اس لیے دوستو یہ ضروری ہے کہ یہ جو ٹرینڈ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے عوام الناس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر احتجاج کرنا چاہیے، اور تاکہ یہ معاملہ جو ہے صحیح طریقے سے حل ہو سکے اور اچھے لوگوں کے راستے جو ہے وہ مسدود نہ. صحیح. امید ہے ویورز آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ نیو ہیں اس چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو کو لائک کرنا بھی. اور کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے اور بھی کچھ سوالات ہیں تو پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ جلدی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.